السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ اتأمرون الناس، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو، بالبر، ساتھ بھلائی کے، وتنسون، اور بھولے جاتے ہو، انفسکم، جانو اپنی کو، وانتم، اور تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا بس نہیں سمجھتے؟ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب دیکھیں گے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو کہ نیک کام کرو؟ اب یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے جو علماء تھے نا، وہ لوگوں کو بہت واز کرتے تھے، کہ کہتے تھے دیکھو، حق پرست بنو، سچائی کو فالو کرو۔ لیکن جب سچائی سامنے آتی تھی نا، تو سب سے پہلے خود ہی وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہاں پہ جو حمزہ ہے نا، وہ ڈانٹ کے لیے۔ اور تم پڑھتے ہو کتاب، تو جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے پھر اس کے جو پڑھنے کی آواز ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ اس کے اپنے کانوں اور اپنے دل میں۔ تلاوت صرف کسی کو سنانے کے لیے تو نہیں ہوتی، تلاوت تو خود سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے، عقل بھی ناپسند کرتی ہے اس بات کو۔ عقل کے لیے کیا ناپسندیدہ ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا، یعنی کہ عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ تو انسان کا ضمیر بھی انسان کی ملامت کرتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت تو کر رہے ہو، لیکن خود پہ اثر تک نہیں ہوتا نصیحت کا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ اپنے نفس سے آغاز کرو، پہلے اس پر وار کرو۔ سب سے پہلے صدقہ انسان کا کہاں ہونا چاہیے؟ اپنی ذات پر، اور اگر بچ جائے تو کوئی چیز تو پھر اپنے گھر والوں پر۔ یعنی کہ یہ تو ترتیب ہے نا، کہ پہلے خود پر، پھر اپنے گھر والوں پر، اور پھر باہر والوں پر۔ تو اس بارے میں نا ایک واقعہ بھی ملتا ہے، کہ ایک بچہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ تو وہ بچہ یہودی تھا، آپ کا خادم تھا، تو وہ بیمار تھا، یعنی کہ قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو پھر اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں؟ تو باپ نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو پھر وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور پھر فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر کہ جس نے مطلب ان کی وجہ سے نا کوئی آگ سے بچ گیا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا۔ تو اس بچے کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ابو القاسم کی بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود تو مسلمان نہیں ہوا۔ تو پھر ایسے باپ بہت سے ہوتے ہیں جو اولاد کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن خود تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اب بچوں کی تربیت کا بہترین نسخہ ہی یہی ہے کہ جو کام آپ ان کو کہیں وہ آپ خود بھی کر کے دکھائیں ان کو۔ اگر کوئی کام آپ خود نہیں کرتے اور صرف بچوں کو کہتے ہیں، تو پھر وہ بچے کیسے کریں گے؟ ان کو تو ظاہر ہے رول ماڈل چاہیے نا۔ آج کل ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے سامنے رول ماڈلز نہیں ہیں۔ وہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ سچ بولنے والے ہی نہیں ہیں۔ وہ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے سامنے نیکی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے۔ تو پھر عملی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بنی اسرائیل کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، کہ ان کے علماء کو خاص طور پر، کہ اوروں کو باز کرتے ہو اور خود عمل ہی نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، ہونٹ بھی اور زبانیں بھی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں۔
جو لوگوں کو حکم دیتے تھے اور اپنی خبر تک نہیں لیتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے، حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تمہاری وجہ سے تو ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم زبان سے کہتے تھے مگر عمل تو نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ تم کتاب پڑھتے ہو، عقل نہیں تم میں، عقل سے کام لو، جو ایسا نہ کرے وہ بے عقل ہے۔ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں عمل کریں لیکن نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ مشکل لگتا ہے اس کا۔ تو اس کا حل بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں، تو انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں وہ پڑھیں گے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہمیں وہ خود پہ اپلائی کرنا ہے۔ ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نیکی کا ہم دوسرے انسان کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نیک عمل کرو، تو کیا ہم وہ خود عمل کرتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے وہ چیز خود پہ اپلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب خود پہ اپلائی کریں گے نا، تو پھر وہ دوسرے بھی دیکھ کے وہ بھی متاثر ہوں گے، پھر وہ بھی وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خود کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود کو سنوارنا ہے۔ جزاکی اللہ خیر۔